ہمارے سامنے یہی چیلنج ہے سب سے بڑا. لوگ سمجھتے ہیں کہ چیلنج یہ ہے کہ اقتدار کس کا ہوگا اور کس کا نہیں ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیلنج یہ ہے کہ ہم جہاں موجود ہیں وہاں کے لوگ، ہمارے پڑوس والے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. پرسیپشن کیا ہے ہمارے بارے میں؟ ریالٹی کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، لیکن پرسیپشن کچھ اور ہے. بنا دیا گیا کچھ اور، لوگ کچھ اور سمجھنے لگے. اس سمجھنے کو بدلنا ہے. اس بدلنے کے لیے کوئی شارٹ ٹرم نسخہ نہیں ہے جیب میں کہ کوئی سنا دیا جائے لوگ سمجھ جائیں. وہ نسخہ صرف ایک نسخہ ہے کہ مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے مکے والوں کے بیچ میں محترم تھے، معزز تھے. بوڑھے سردار، بڑے بڑے سردار آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں بیت اللہ میں حجر اسود رکھنے کے اوپر. وہ تو قصہ سب سن رکھا ہوگا آپ لوگوں نے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. اور جھگڑے کو نمٹانے کے لیے پنچ کس کو بنایا جاتا ہے؟ سرپنچ کسے بنایا جاتا ہے؟ کیوں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ سرداروں کے جھگڑے میں جو خود پنچ تھے، ان کے جھگڑے کو نمٹانے کے لیے سرپنچ کسے بنایا جاتا ہے اور کیوں بنایا جاتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، نہ مال کی طاقت تھی، کوئی طاقت نہیں تھی، کمزور تھے. لیکن آپ کی دو خصوصیتیں، بہت بے شمار خصوصیات ہیں، لیکن دو خصوصیتیں ایسی تھیں جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے درمیان، مکے والوں کے بیچ میں محترم بنا رکھا تھا. وہ کیا تھی؟ ایک امانت اور ایک صداقت، سچائی اور ایمانداری. آپ جانتے ہیں آپ کی سوسائٹی میں کوئی آدمی غیر مسلم بھی ہو، اگر وہ امانتدار ہوتا ہے تو لوگ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. بھئی یہ تو اچھا آدمی ہے، بھلا آدمی ہے، ایماندار ہے، جھوٹ نہیں بولتا. تو یہ دو خصوصیتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی کہ آپ اسی چیز سے مشہور ہو گئے تھے. وہ صادق الامین. بھئی وہ تو سچے ہیں، وہ تو امانت دار ہیں. اور مسلمان، ہمارا حال اس کے برعکس ہو گیا. تو عزت چلی گئی. اب عزت کے حصول کے ذریعے لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت ہوگی، گاڑی ہوگی، مکان ہوگا تو عزت آئے گی. ہاں، ہو سکتا ہے کہ ٹیمپریری عزت مل جائے، لیکن اصل عزت جو ملے گی وہ اسی بات میں ملے گی کہ ہم